آپ یوں سمجھیں کہ ایک ہمہ جہت بیماری ہے جسے ہم جسمانی، نفسیاتی، معاشرتی اور روحانی بیماری کے طور پر پہچانتے ہیں، اور ہزاروں سال سے انسان کو اس کا سامنا ہے، اور اس کے بارے میں جو ادراک اور آگاہی ہے وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایڈکشن کے پروفیشنل میں لوگ 5-7 سال سے زیادہ نہیں گزارتے۔ جب میں نے کہا کہ دنیا میں کم ہی علاج گاہیں ہیں جنہوں نے کوئی 25 ایئرز کا جو فگر ہے وہ کراس کیا ہو، حالانکہ 25 سال کوئی بڑی بات نہیں ہوتے۔ جی زیادہ تر علاج، مثلا جو ویلنگ ویز ہے اس کو 50 ایئرز ہوئے ہیں، جی تو پاکستان میں 10 ایسی علاج گاہیں اور نہیں ہیں جن کو 10 سال ہوئے ہوں۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ ولنگ ویز میں، بیکاز مجھے بھی 12 سال ہو گئے، ہر سال ٹریٹمنٹ سٹرکچر جو ہے وہ اپ گریڈ ہوتا ہے، یعنی ایڈوانسمنٹس جو ہیں ٹریٹمنٹ کی وہ ولنگ ویز کا حصہ بنتی ہیں ود دا پیسج آف ٹائم، اور پیشنٹ کی ویلفیئر، فیملی کو کس طرح سے بہتر کیا جائے، سو مچ سو پروفیشنلز کی گرومنگ کیسے کی جائے۔ جب ڈینائل سے مریض نکلتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں کہ اب تمہیں مدد حاصل کرنے کی ضرورت ہے، ہم اسے یہ نہیں کہتے کہ تم نشہ چھوڑ دو، کیونکہ نشہ وہ چھوڑ سکتا ہوتا تو بیچارہ کب کا چھوڑ چکا ہوتا۔ ہم نے آج تک کوئی ایسا مریض نہیں دیکھا جس نے پرائیویٹ نجی کوششیں کر کے نشہ چھوڑنے کی کوشش نہیں کی تھی، لیکن وہ چند ناکامیوں کے بعد اس نے ناکامی کو باقاعدہ سیکھ لیا کہ میں کامیاب ہو ہی نہیں سکتا، لہٰذا آپ اسے نہیں کہتے کہ نشہ چھوڑ دو، لیکن اب آپ اسے کہتے ہیں تمہیں مدد حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ جب بھی آپ مریض سے بات کریں، آپ اس کا جو اوریجنل سٹیٹس ہے، وہ اوریجنل سٹیٹس جو ہے آپ اس سے مت چھینیں، یہ اس کا واحد سہارا ہے، ادروائز وہ ہر قسم کے سٹیٹس سے نہتا ہو چکا ہوتا ہے۔ کہ وہ جو ڈھانچہ ہے جو ہم نے 50 سال میں بڑی محنت سے بنایا ہے، وہ ڈھانچہ ایسا ہے کہ جو تینوں فریق ہیں، یعنی نشے کے مریض اور ان کے فیملی ممبرز اور علاج کرنے والے، وہ ایک ہی ڈھانچے کو 3 مختلف انداز میں اپنائے ہوئے ہوتے ہیں۔ جو نشے کی بیماری ہے، کوئی بھی جو بڑا عمل ہوتا ہے، کوئی بھی جو بڑا کام ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی بڑا اسٹرکچر ریکوائرڈ ہوتا ہے، کوئی بڑا منصوبہ ریکوائرڈ ہوتا ہے۔ آپ یوں سمجھیں کہ ایک ہمہ جہت بیماری ہے جسے ہم جسمانی، نفسیاتی، معاشرتی اور روحانی بیماری کے طور پر پہچانتے ہیں، اور ہزاروں سال سے انسان کو اس کا سامنا ہے، اور اس کے بارے میں جو ادراک اور آگاہی ہے وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ پھر بھی آپ یہ سن کے حیران ہوں گے کہ دنیا میں اس وقت صرف 3 علاج گاہیں ایسی ہیں جنہیں کم و بیش 100 سال کا عرصہ ہو چکا ہے۔ یعنی سب سے جو پرانی علاج گاہ ہے، مزے کی بات یہ ہے کہ وہ باقاعدہ علاج گاہ نہیں ہے، لیکن اس نے دنیا کو نشے کی بیماری سے نجات میں سب سے زیادہ مدد دی ہے، اور اگر اسے علاج گاہ کہا جائے تو ہم اس کو الکوہلکس انونیمس کہتے ہیں، جس کا آغاز 1933 میں ہوا۔ اس میں 3 شراب کا نشہ چھوڑنے والوں نے اپنی ضرورت کے مطابق ایک دوسرے کی مدد کی اور کچھ اقدامات طے کیے، اور پھر ان پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے کامیابی سے نشے سے نجات حاصل کی، اور یہ آپ سمجھ لیں کہ کوئی 90 برس کا عرصہ ہو گیا ہے، اور دنیا میں سب سے زیادہ جو کریڈٹ ہے نشے سے نجات کا وہ اسی آرگنائزیشن کو جاتا ہے، جو دنیا بھر میں ایک فلاحی آرگنائزیشن مانی جاتی ہے۔ دوسری علاج گاہ جو اس کے بعد آتی ہے وہ ہیزلڈن ہے۔ ہیزلڈن امریکہ میں منیسوٹا میں ایک جگہ سینٹر سٹی ہے، وہاں موجود ہے، اور ہیزلڈن کو تقریباً 80 سال ہو چکے ہیں، اور ہیزلڈن میں مریض اس طرح آتے ہیں کہ ان کے اہل خانہ رابطہ کرتے ہیں، کیونکہ اہل خانہ کو تپش پہنچتی ہے تو وہ تڑپ کے رابطے کرتے ہیں۔ مریض بہرحال زیادہ تر ڈینائل میں ہوتا ہے، اور ایک ایسا طبقہ جو ہٹ باٹم نہیں ہوتا اپنے اہل خانہ کی مہربانیوں سے، اور جن کے اندر بیماری بڑھتی بھی رہتی ہے تو ان کا گزارا چلتا رہتا ہے، اور وہ مزے کا مزہ لوٹتے رہتے ہیں اور تکلیفیں ان کے اہل خانہ سہتے ہیں۔
اس کے بعد ایک اور عجیب و غریب یونیک علاج گاہ ہے جسے ڈیلینسی اسٹریٹ کہا جاتا ہے، سان فرانسسکو ایک جگہ ہے امارکیڈیرو، سمندر کے کنارے، میری بڑی فیوریٹ جگہ ہے، میں بڑی دفعہ وہاں گیا سیکھنے کے لیے۔ وہ ڈاکٹر میمی سلبرٹ ایک سائیکالوجسٹ ہیں جنہوں نے 1971 میں، یعنی کوئی 55 ایئرز اگو، انہوں نے یہ علاج گاہ بنائی، جو کہ ایک سوشل ورک کے طور پر انہوں نے اسے کام کو شروع کیا، میڈیکل کام کے طور پر نہیں۔ اس وقت زیادہ لوگ نہیں سمجھتے تھے کہ یہ پیور میڈیکل پرابلم ہے، لیکن انہوں نے ایسے لوگوں کے لیے یہ علاج گاہ بنائی کہ جو ہٹ باٹم ہوتے تھے، یا تو وہ سڑک کے اوپر آ چکے تھے گھروں سے، ایسے لوگوں کے لیے ایک علاج گاہ بنائی جہاں 3 سال انہیں قیام کے دوران پڑھایا لکھایا جاتا تھا اور زندگی گزارنے کے قابل بنایا جاتا تھا، اور آج تک یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ تو پہلا تو الکوہولکس انانیمس، دوسرا جو ہیزلڈن ہے، اور جو تیسرا ہے جانسن انسٹیٹیوٹ ہے، اور چوتھا ولنگ ویز۔ سر میں یہ پوچھنے لگی تھی کہ ولنگ ویز بھی 50 سال ہو گئے، اور اس کا نمبر کہاں پہ آنا ہے تو آپ نے؟ اس کے بعد انگلینڈ کی ایک آدھ علاج گاہ ہے کلاؤڈز، وہ کافی عرصے سے ہے۔ امریکہ میں بھی ہیں علاج گاہیں، ایشیا میں اگر علاج گاہیں اگرچہ کم ہیں، لیکن اس میں میری اپنی ٹریننگ چونکہ ہیزلڈن سے ہے، تو میرے پر سب سے زیادہ جو انفلوئنس ہے وہ ہیزلڈن کا ہے، پھر جانسن انسٹیٹیوٹ کا ہے۔ دونوں میں جو الکوہولکس انانیمس کی فلسفی ہے، وہ دونوں علاج گاہوں میں مرکزی نقطہ ہے، جو کہ بنیادی طور پر نشے کے مریضوں نے فلسفی بنائی تھی نشے سے نکلنے کے لیے، اور پھر ہیزلڈن یا جانسن انسٹیٹیوٹ اور دیگر اداروں کے ماہرین نے ریسرچ کرتے کرتے اس کو ایک اسٹرکچرڈ پروگرام، یعنی اگر ترتیب دیکھی جائے تو ولنگ ویز جو ہے وہ دنیا کا چوتھا پرانا ریہیب ہے۔ اصل میں اس کا جو کریڈٹ ہے وہ چوتھا پرانا ریہیب ہونے کے لحاظ سے نہیں ہے، اب اپنے منہ سے میں کچھ کہہ نہیں سکتا، یہ بہت نمایاں کردار ادا کر رہا ہے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں، اور انرچ کرتا ہے نشے کی بیماری سے جو بحالی کا پروگرام ہے۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ ولنگ ویز میں، بیکاز مجھے بھی 12 سال ہو گئے، ہر سال ٹریٹمنٹ سٹرکچر جو ہے وہ اپ گریڈ ہوتا ہے، یعنی ایڈوانسمنٹس جو ہیں ٹریٹمنٹ کی وہ ولنگ ویز کا حصہ بنتی ہیں ود دا پیسج آف ٹائم، اور پیشنٹ کی ویلفیئر، فیملی کو کس طرح سے بہتر کیا جائے، سو مچ سو پروفیشنلز کی گرومنگ کیسے کی جائے۔ مطلب میں تو ایک پارٹ ہونے کے ناطے آپ سے اپنی آبزرویشن شیئر کر رہی ہوں کہ صرف پیشنٹ کے اوپر نہیں، صرف یہ نہیں کہ مریض داخل ہو جائیں، صرف یہ نہیں کہ ہم اپنا کوئی اور بینیفٹ لیں، جتنے لوگ بھی ہیں جو ایک پیشنٹ کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، اس میں فیملی بھی ہے اور پروفیشنلز بھی ہیں، ان کی ٹریننگز کے بارے میں بہت ہی زیادہ پرٹیکولر ہے۔ مجھے پتہ ہے ہم جب ہائرنگ کرتے ہیں فار پروفیشنل تو ہم کوئی کمپرومائز نہیں کرتے، اس کے اسٹیپس ایسے ہیں کہ جو یعنی جس کو ہم ولنگ ویز مٹیریل اپنی لینگویج میں کہتے ہیں کہ وہ سوٹ وہی کرے گا جس کی کچھ خاص خصوصیات ہیں، اور سلیکشن میں ہم ذرا کرائٹیریا اس طرح سخت رکھتے ہیں۔ پھر ٹریننگز جو ہیں اس میں بھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی ایسے جاب نہ کرے کہ بس آیا ہے اور ٹائم پاس کر لیا، تو وہ ایک مقصد دینا ٹو دا پروفیشنل، ٹو دا فیملی، تو یہ میرے خیال میں یہ گروتھ کا ہی سائن ہے، اور اسی لیے 50 ایئرز بھی ہوئے۔ آپ نے بڑا اچھا یہ تھوڑا واضح کیا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کے 12 بہترین FCPS سائیکیٹرسٹ جو ہیں ولنگ ویز سے وہ بستہ ہیں، اور یہ سب سے بڑی تعداد ہے۔ اس کے علاوہ 36 سائیکالوجسٹ جو ہیں وہ اس ادارے سے وابستہ ہیں، جو کہ پاکستان میں سب سے بڑی تعداد ہے۔ اگین ایک اور بات بتاؤں کہ جو بعض اوقات لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ ہمارے ڈاکٹرز جو ہیں وہ سارے کے سارے کنگ ایڈورڈ کے گریجویٹس ہوتے ہیں۔ کسی سے کوئی میں کریڈٹ نہیں چھیننے کی بات کر رہا، لیکن پاکستان کی جو بہترین میڈیکل یونیورسٹی ہے، جو کنگ ایڈورڈ یونیورسٹی ہے، یہ سب وہاں سے فارغ التحصیل ہوتے ہیں اور بہت قابل لوگ ہوتے ہیں۔ اور اب ہم نے ایک نیا پہلو بھی شروع کیا ہے کہ جو اپنا ایڈمنسٹریشن کا سٹاف ہے وہ سارے کا سارا یا تو لمس سے ہوگا
یا آئی بی اے سے یا نس سے. یعنی ہم نے ایڈمنسٹریشن میں بھی پاکستان کی بہترین درس گاہوں کا انتخاب کیا ہے. مقصد کسی کو ہرٹ کرنا نہیں, مقصد صرف یہ بتانا ہے کہ ہم ولنگ ویز میٹیریل جو ہے جہاں بھی دیکھتے ہیں ہم ٹیلنٹ ہنٹ کرتے ہیں. ہمیں ضرورت نہ بھی ہو تو ہم ہائر کرتے ہیں کیونکہ یہ ہمارا پیشن ہے, اس میں ہم کسی قسم کی بچت کو نہیں دیکھتے. تو وہ جو ڈھانچہ ہے جو ہم نے 50 سال میں بڑی محنت سے بنایا ہے, وہ ڈھانچہ ایسا ہے کہ جو تینوں فریق ہیں یعنی نشے کے مریض اور ان کے فیملی ممبرز اور علاج کرنے والے, وہ ایک ہی ڈھانچے کو 3 مختلف انداز میں اپنائے ہوئے ہوتے ہیں. جو مرکزی ڈھانچہ ہے وہ ایک ہی ہے, جو اہل خانہ بھی انہی چیزوں کو لے کے آگے چل رہے ہوتے ہیں تاکہ ہماری ڈائریکشن ایک ہی ہو. کیونکہ اگر مریض اور اس کے اہل خانہ اور ہم بہت بھاگ دوڑ کر رہے ہوں اور مختلف جانب بھاگ دوڑ کر رہے ہوں تو رستے میں پھر سینٹر میں خالی جگہ دیکھ کے نشے کی بیماری اپنے پنجے گاڑ لے گی. تو ایک ڈھانچہ ہے جس کے 4 بنیادی ستون ہیں. اس میں جو ایک سب سے اہم ستون ہے جو کہ ایک خواب ہے ہر اس فیملی کا جو نشے سے متاثرہ فیملی ہے, وہ ہے کہ نشہ کب چھوڑے گا, نشہ چھوڑ کے اچھی زندگی کی طرف کب جائے گا. یہ تیسرا ستون ہے. یہ بالکل حیرت انگیز لگتا ہے کہ اسے پہلا ہونا چاہیے, تو یہ تیسرا ستون ہے. وہ اس لیے تیسرا ستون ہے کہ جب آپ کسی بچے کو لے کے پہلی کلاس میں اس کا داخلہ کروانے جاتے ہیں تو آپ کے دل میں ہوتا ہے کہ ہم نے اسے ڈاکٹر بنانا ہے, اور آپ یہ بھی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا نہیں تو پی ایچ ڈی کرائیں گے, نہیں تو سی ایس ایس کرائیں گے, نہیں تو لائر بنائیں گے. لیکن اس دن جا کے آپ جو اس کا ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ہے وہاں یہ نہیں کہتے کہ یہ ہے ہمارا بچہ, اسے ڈاکٹر بنا دے. وہ بعد کی بات ہے. وہ تیسرا جو ہے ہمارا ستون ہے. تو تیسری دانائی کی بات وہ یہ ہے کہ ایک لافٹی گول, ایک اونچا خواب جو کہ ہمیں موٹیویٹڈ رکھے, اور فیملی کے پاس یہ اونچا خواب آلریڈی ہوتا ہے, ہمیں صرف اسے زندہ جاوید کرنا ہوتا ہے, اس کے اندر جوش بھرنا ہوتا ہے. لیکن پہلا جو ستون ہے یا پہلی جو دانائی کی بات ہے یا اصول ہے وہ یہ ہے کہ ابھی اس وقت رائٹ ناؤ کسی نشے کی مریض کی زندگی میں یا اس کے فیملی میں کیا ایسا مسئلہ ہے جو بے انتہا اہمیت اختیار کر چکا ہے, اور اگر اس مسئلے کو حل نہیں کیا جاتا جو نشے کی بیماری سے پیدا ہوا ہے, جیسے کہ تصادم یا جیسے کہ ڈینائل, مریض کہتا ہے کیا ہے, مجھے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, یا مریض بات کرنے پہ تیار نہیں ہوتا اور اہل خانہ اس کو کہتے رہتے ہیں ایسے آتے جاتے کہ تم نشہ چھوڑ دو, تم نشہ کم کر دو, اور یہ بات ابھی اس کے بس میں نہیں ہوتی, اور وہ ایسے جھوٹے وعدے کال قرار کر کے وہ ادھر ادھر ہو جاتا ہے. تو پہلا جو وائلڈلی امپورٹنٹ گول ہے, یعنی ایسا گول ہے جو کہ بہت اہمیت رکھتا ہے, گزارا نہیں ہے, ہاں, تو وہ تصادم کی فضا کو ختم کرنا. کیونکہ تصادم کی فضا جو ہے گھر کی فنکشنالٹی کو خراب کر دیتی ہے. تصادم کی فضا میں بہت زیادہ پرووکنگ ہوتی ہے, بہت زیادہ پھر انیبلنگ بھی ہوتی ہے, اور پرووکنگ اور انیبلنگ یعنی مریض کی ذمہ داریاں گھر والے اٹھاتے ہیں کیونکہ انہوں نے اس کی بےعزتی بھی کی ہوتی ہے, تو بےعزتی کی ہوتی ہے تو پھر اپنا گلٹ ٹھیک کرنے کے لیے وہ آؤٹ آف دی وے مریض کے ساتھ کچھ نہ کچھ مہربانیاں کرتے ہیں. کئی سال گھر میں زندگی گزارے ہوتے ہیں اہل خانہ, تو وہ کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں, اس کا نتیجہ نہیں نکل رہا ہوتا, لیکن وہ جو کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں وہ ان کو انف عزت نفس دے دیتی ہے. یعنی سب سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ جیسے آپ نے کہا وائلڈلی امپورٹنٹ گول, اس وقت کی ضرورت کیا ہے فیملی اور علاج گاہ بھی, کہ اگر نشہ چھڑوانا اس وقت ہی اگر ضرورت ہے, اور پہلی بات یہ ہے کہ مریض مان ہی نہیں رہا اور آپ بار بار ان کو کہی جائیں کہ تم نشہ کیوں نہیں چھوڑتے ہو, اور فیملی اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے ود نو ریزلٹس.
کوشش وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھتے رہیں کہ کتنا نشہ کر رہے ہیں, دیکھتے رہیں سو رہے کہ جاگ رہے. بالکل صحیح. کھانا نہیں کھایا تو کہیں کھانا کھا لو, اور اگر کسی کا کچھ پیسہ دینا ہے تو وہ دے آتے ہیں, اگر تھانے میں پھنس جائے تو چھڑا لاتے ہیں. اس کو ہم وہ جو میں کہتا ہوتا ہوں کہ مفلوق الحال وفاداری, یعنی ایسی وفاداری چل رہی ہوتی ہے مریض کے ساتھ کہ جو مفلوق الحال ہے, یعنی برا حال ہے, خستہ سی حالت ہے, لیکن چل رہا ہے سلسلہ کچھ مصروفیت کا. تو وہ کہتے ہیں نا بیکار مباش کچھ کیا کر, پجامہ ادھیڑ کے سیا کر. تو ایسے لگتا ہے کہ کچھ میں کر رہا ہوں, اور مجھے لگ رہا ہوتا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں وہ کارآمد بھی ہے, کیونکہ اگر میں یہ نہ کرتا تو حالات اور بھی خراب ہوتے. یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ فیملی ایسی یعنی کوششوں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں جس کو اپنی طرف سے وہ پراپر سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہم کوئی کارآمد کام کر رہے ہیں, لیکن سوائے ان کی تھکاوٹ کے اور نا امیدی پیدا ہو رہی کے اور کچھ حاصل نہیں ہو رہا ہوتا. میں ایسی بہت ساری فیملیز کو جانتی ہوں جو کمپیل فیل کرتے ہیں اپنے لوڈ ون کو, یعنی وہ مجبور ہوتے ہیں ان کا چوکیدارہ کرنے میں. وہ اپنے آپ کو منع نہیں کر سکتے کہ جی ہم یہ کہاں جا رہے ہیں, لوکیشن لگائی ہوئی ہے, ٹریکر لگائے ہوئے ہیں, گاڑی گارڈز رکھے ہوئے ہیں, دوستوں سے ایسی بات چیت ہے کہ ہمیں بتاتے رہیں, اور ہر وقت یہی کام چلتا رہتا ہے. اصل میں نا ایسے موقع پہ گھر والوں کے سامنے دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک فکر مندی اور دوسری چیز ہوتی ہے اثر انگیزی. تو وہ فکر مندی میں زیادہ مصروف رہتے ہیں, اور اثر انگیزی جو کہ وہ کر سکتے ہیں کچھ عملی اقدامات وہ نہیں کر پاتے. تو اس میں وقت گزرتا رہتا ہے. سرکل آف انفلوئنس اور سرکل آف کنسرن. جی سر, یہ کوئی کسی ایک چیز کے اوپر اس کو ترجیح بنا لینا, اس کو اہمیت کا حامل سمجھ لینا اور اس کے اوپر کام شروع کر دینا, اس بیماری کے علاج میں یہ کتنا امپورٹنٹ ہے؟ نہ صرف اس بیماری کے علاج میں بلکہ بہت ساری بیماریوں کے علاج میں, جنہیں پرائمری کرونک پروگریسو النیسز کہا جاتا ہے, جن میں جیسے ڈائبٹیز ہے یا ہارٹ ڈیزیز, اس کے علاوہ بائیپولر ڈس آرڈر یا شکیزوفرینیا. جو سسٹیمک النیسز ہیں ان کے لیے سسٹم چاہیے. ٹھیک. یعنی جو پرائمری کرونک پروگریسو ہیں اور جن کے بیج ہماری پیدائش سے بھی پہلے بو دیے جاتے ہیں, جو اپنے اندر جینیٹک کانٹینٹ بھی رکھتی ہیں, اور جن میں صحبت کا اثر بھی بڑا اہم ہے, اور پھر دوسرے فیملی ممبرز کے رویے انکانشیسلی اس کو پروان چڑھا رہے ہوتے ہیں. فیملی والے بڑی نیک نیتی سے ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں کہ جس سے کہ بیماری بڑھتی ہے, اور انہیں چونکہ پتہ نہیں ہوتا, وہ کامن سینس سے آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں. جیسے کسی زمانے میں ملیریے میں جب مریض کو کانپتے ہوئے دیکھتے تھے تو اوپر رضائیاں ڈال دیتے تھے, جس سے کہ اس کو نقصان پہنچتا تھا, کیونکہ ملیریا کا مریض جب کانپ رہا ہوتا ہے تو اس کو سردی نہیں لگ رہی ہوتی. وہ کانپنے کا جو نظام ہے وہ بیماری کا حصہ ہے, سردی کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, اسے تو بخار ہوتا ہے کافی تیز. تو آپ سمجھیں کہ یہ سب سے پہلی چیز جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ تصادم اگر ہے گھر میں, آگ لگی ہوئی ہے, یا بالکل آپ یوں سمجھ لیں کہ آگ لگی ہوئی ہے, تو کیا مناسب ہوگا کہ اس وقت بیٹھ کے ڈسکشن کی جائے کہ آگ کیوں لگی تھی اور اس کے محرکات کیا ہیں اور اسے بجھانے کی کون کون سے بہترین طریقے ہیں. اتنی دیر میں تو کام ہو جائے گا. تو ایک وقت میں ایک چیز پہ توجہ دینی ہوتی ہے, لیکن بار بار دھیان ادھر ادھر بھٹکتا ہے, کیونکہ ہماری فکر مندی, ہماری سٹریس جو میں کہتی ہے پتہ کرے کہاں چلا گیا ہے. پھر وہ جہاں سے واپس آ رہا ہوتا ہے تو ہم چھپ جاتے ہیں کہ اس کو نہ پتہ چلے کہ ہم اس کی راہ تک رہے تھے دروازے میں کھڑے ہو کے. مریض کا کام اس سے چلتا ہے کہ وہ تھوڑا اپنا جسے بچکا بنا کے رکھتا ہے. بچکا آپ سمجھتے ہیں, ٹہکا بنا کے رکھتا ہے. مطلب اگر وہ بہت ہی بلا مانس ہو اور بہت ہی ڈھیلا سا ہو تو پھر اس کو کون نشہ کرنے دے گا. تو وہ اس کا کام اس کے بنا نہیں چلتا کہ وہ گھر والوں کے ساتھ تھوڑا اونچ نیچ رکھتا ہے. باہر ویسے وہ اپنا اخلاق ٹھیک رکھتا ہے, لیکن گھر والوں کے ساتھ وہ تھوڑا روب دبدبا کر کے رکھتا ہے. تو جو آپ یوں سمجھیں کہ جو ایک ڈھانچہ ہے اس میں پہلی ضرورت ہے کہ ہم ایک وقت میں ایک چیز پہ کام کریں, کیونکہ جو ہیومن برین ہے وہ ایک وقت میں ایک چیز کو ایکسیلنٹ طریقے سے کرنے کی بناوٹ رکھتا ہے. آپ یوں سمجھیں کہ اگر ہمارا ایک گول ہے تو 80% چانسز ہیں کہ ہم اس کو ایکسیلنٹ طریقے سے کر سکیں گے.
لیکن اگر 2 یا 3 گول ہیں تو یہ ریشو 65% تک گر جاتی ہے، اور اگر 5 گول ہیں تو یہ 33% تک گر جائے گی کہ ہم ان کو اچھے طریقے سے کر سکیں گے. بہت سارے لوگ ہم میں ایسے بھی ہوتے ہیں جو 10-15 گولز پہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور ہر روز تھوڑا تھوڑا ان کو آگے بڑھا رہے ہوتے ہیں. بہت سے لوگ تو ایسے بھی ہیں جو 25-30 گولز پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کسی چیز پہ بھی کام نہیں کر رہے ہوتے. لیکن آپ دیکھیں یہ جو وائلڈلی امپورٹنٹ گول ہوتا ہے، اگر آپ اس کی مثال لیں تو اس وقت کتنے جہاز ہوں گے جو دنیا میں کسی نہ کسی طرف سے لاہور ایئرپورٹ کی طرف بڑھ رہے ہوں گے. اس وقت شاید 10. میرا خیال ہے شاید اس سے زیادہ ہوں، شاید 20 ہوں. اور ان میں سے کوئی جہاز امریکہ سے، کوئی برطانیہ سے، کوئی دبئی سے، سعودیہ سے، کوئی بینکاک سے، کوئی کراچی سے یا پشاور سے یا کسی ایسی جگہ سے آ رہا ہو. صحیح ہے. 20 کا کوئی رستے میں ہوں، کوئی لاہور کے کافی قریب ہوں. لیکن ایک جہاز ہے جو لاہور میں دریائے راوی کو عبور کر کے تو لاہور کی حدود میں داخل ہو گیا. تو جو ایئرپورٹ پہ ٹریفک کنٹرولر ہے جی، اس کے لیے ان سب جہازوں میں سے سب سے زیادہ اہمیت والا جہاز کون سا ہے؟ جس نے بھی راوی کراس کر لیا، جس نے راوی کراس لاہور کر جو لیا. لینڈ کرنے والا ہے. جو بس کرنے والا ہے. تو اگر اس کے فوراً بعد اس کا ایک سبارڈینیٹ آ جائے کہ سر جی آدھے گھنٹے کی چھٹی چاہیے، وہ جہاز پہ توجہ رکھے گا، وہ اس کو اشارہ کرے گا کہ باہر چل جائے. مجھے اس لیے اس چیز کا پتہ ہے کہ میں اکثر مجھے اس چیز کا سامنا ہوتا ہے کہ والدین کسی نہ کسی وقت مجھ سے رابطہ کر کے کسی نہ کسی سچویشن میں میرا مشورہ مانگ رہے ہوتے ہیں، اور میرے گھر میں کام کرنے والے کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے، کوئی سلام دعا لینے آ جاتا ہے، کوئی حال وال پوچھنے آ جاتا ہے، کوئی میری خدمت میں کوئی جوس پیش کرنے کا پوچھنا چاہتا ہے یا کوئی اس طرح کا کام. تو مجھے کافی مشکل پیش آتی ہے، لیکن میں انہیں ہاتھ کے اشارے سے کہتا ہوں کہ اس وقت آپ چلے جائیں. کیونکہ توجہ ڈائیورٹ ہوتی ہے. کبھی میں کوئی وائس نوٹ کر رہا ہوتا ہوں، کبھی میں کچھ، تو یہ اتنا زیادہ انٹینس کام ہوتا ہے کہ اس میں اگر ان کے ساتھ سلام دعا بھی کر لوں، اپنی ضرورتیں اور ان کی ضرورتیں بھی ڈسکس کر لوں، تو پھر میری سوچ منتشر ہو جائے گی. اور مجھے بہت فوکس رکھ کے، جیسے وہ ہم بچپن میں کھیل کھیلا کرتے تھے کہ ایک مہذب سا لے کے تو اس کو سورج کی جو کرنیں ہیں اس کے اندر گزار کے ان کو ایک پیپر کے اوپر مرکوز کر دیتے تھے تو پیپر جل اٹھتا تھا، اس میں سے شعلے نکلنے شروع ہو جاتے تھے. تو کبھی کبھی جو وائلڈلی امپورٹنٹ گول ہوتا ہے وہ اتنی توجہ مانگ رہا ہوتا ہے کہ ہم کہیں ادھر ادھر نہ، غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی، غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی. کیونکہ وائلڈلی امپورٹنٹ وہ گول ہوتا ہے کہ اگر اس کے علاوہ ہم جتنے مرضی گولڈ میڈل حاصل کر لیں، لیکن اگر وائلڈلی امپورٹنٹ گول پر ہم نے توجہ نہ دی اور اسے حاصل نہ کیا تو سمجھے سب کچھ بیکار گیا. تو جو وائلڈلی امپورٹنٹ گول ہوتا ہے وہ ایک بہت ہی اہم گول ہوتا ہے، اور وہ بڑی تیزی سے جب ہم اچیو کر لیتے ہیں تو پھر وہ وائلڈلی امپورٹنٹ نہیں رہتا. پھر اس کی جگہ ایک نیا گول جو ہے وہ وائلڈلی امپورٹنٹ گول بن جاتا ہے. جب وہ جہاز لینڈ کر جائے گا تو اب پھر وہ جو اگلا آنے والا جہاز ہے، اب وہ جہاز جو ہے وہ سڈنلی اس کی اہمیت جو ہے ایئر ٹریفک کنٹرولر کے نقطہ نظر سے ختم ہو جائے گی. صحیح. اور ایئر ٹریفک کنٹرولر کی نظر اب اس جہاز کے اوپر ٹک جائے گی، ریڈار کے اوپر، کہ جو 100 میل 200 میل یا 500 میل پہ ہے، اور اس کے ساتھ رابطہ کر کے اس کی ہائٹ اور اس کے کپتان سے صلاح مشورہ شروع ہو جائے گا، اور پہلا جو جہاز اتار دیا تھا وہ اس کے ذہن سے محو ہو جائے گا. جیسے تصادم ختم ہو گیا گھر میں، تو اگلی بات یہ ہے کہ اب آپ نے مریض سے بات چیت کرنی ہے، اور بات چیت کرتے ہی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ تو بالکل ڈینائل میں ہے، وہ تو کہتے ہیں میرا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ایسے ہی آپ پریشان ہو رہے ہیں. تو اب آپ کے لیے وائلڈلی امپورٹنٹ گول ہے کہ اسے اس ڈینائل سے نکالنا ہے، جس کے لیے پھر آپ کو ایک منصوبے پہ کام کرنا ہے کہ آپ نے روز مرہ پروسیس انٹرونشن کے تحت اس سے بات کرنی ہے. یاد رکھیں کہ پروسیس انٹرونشن میں آپ ٹو دی پوائنٹ بات کرتے ہیں، آپ غصے نہیں کرتے، آپ جو کچھ دیکھتے ہیں اس کو ڈسکرائب کرتے ہیں، اس کے ساتھ اپنی فیلنگز بیان کرتے ہیں، اور نشے کے ساتھ اس کا کنیکشن بنا دیتے ہیں.
کچھ ایسے طریقے سے کہ مریض ڈینائی نہیں کر سکتا. تو اس سے روزمرہ جب ہم بات کرتے ہیں اور لڑائی جھگڑا مقصد نہیں ہوتا اور ہمارے ذہن میں یہ نہیں ہوتا کہ اج مکا کے رہنا اس کم نو. مطلب عموماً گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ نشے کا مسئلہ یا اس جیسے گمبھیر مسئلے جب لوگ ڈسکس کرنے بیٹھتے ہیں رات کو 9 بجے تو وہ اللہ طول ان کی جو نیگوسیشن چلتی رہتی ہے اس امید پر کہ سویرے 5-6 بجے تک ہم اس مسئلے کو حل کر کے دم لیں گے. لیکن سب نڈال ہو کے مایوس ہو کے پریشان ہو کے اپنے اپنے بستروں پہ ارلی مارننگ چلے جاتے ہیں تو مسئلہ وہیں کھڑا ہوتا ہے. لیکن اگر آپ کو پہلے سے پتا ہو کہ آج مسئلہ حل نہیں ہوگا, آج مسئلے کا ایک چھوٹا سا حصہ جو ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے اور اس میں 2, 4, 5, 10 یا 20, 25 میٹنگیں ایسی ہوں گی. لیکن اول گھر والوں کو یہ نہیں لگتا کہ یہ کوئی اتنا گمبھیر یا پرپیچول مسئلہ ہے یا کوئی ایسی بات ہے کہ جس میں ہم آگے دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ اگلے ہفتے تک تو یہ ٹھیک ہو جانا چاہیے. لیکن جب پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو جد و جہد کو کئی سال گزر گئے ہوتے ہیں اور ہم نے پراپر مدد کے بغیر گھر میں اس مسئلے کو جو حل کرنے کی کوششیں کی ہوتی ہیں ان کا نتیجہ کوئی نہیں نکلا ہوتا. لیکن ایک ہماری مفلوق الحال وابستگی یا وفاداری یا رشتہ داری یا تعلق داری جو ہے وہ مطمئن ہوتی رہتی ہے. تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ جو وائڈلی امپورٹنٹ گول ہے وہ ایک جاتا ہے تو ایک آتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی جو شدت برا ایک گول ہے اور اس میں پھر جب ڈینائل سے مریض نکلتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں کہ اب تمہیں مدد حاصل کرنے کی ضرورت ہے. ہم اسے یہ نہیں کہتے کہ تم نشہ چھوڑ دو, کیونکہ نشہ وہ چھوڑ سکتا ہوتا تو بیچارہ کب کا چھوڑ چکا ہوتا. ہم نے آج تک کوئی ایسا مریض نہیں دیکھا جس نے پرائیویٹ نجی کوششیں کر کے نشہ چھوڑنے کی کوشش نہیں کی تھی. لیکن وہ چند ناکامیوں کے بعد اس نے ناکامی کو باقاعدہ سیکھ لیا کہ میں کامیاب ہو ہی نہیں سکتا. لہٰذا آپ اسے نہیں کہتے کہ نشہ چھوڑ دو. آپ اسے یہ بھی نہیں کہتے کہ تم نشہ کم کرو, کیونکہ نشہ کتنا اس نے کرنا ہے اس کا فیصلہ اس کی اندر کی پیاس کرتی ہے جو کہ بیماری جنریٹ کر رہی ہوتی ہے, کریونگ. تو وہ اندر کی پیاس جو ہے وہ فیصلہ کرتی ہے. لیکن اب آپ اسے کہتے ہیں تمہیں مدد حاصل کرنے کی ضرورت ہے. اور مدد حاصل کرنے کی جو ضرورت ہے اس سے پہلے فیملی کو خود مدد حاصل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور آج کل تو اتنی سہولت ہے کہ ضروری بھی نہیں کہ آپ کسی کاؤنسلر کے پاس جا کے آغاز کریں. آپ گوگل سے پوچھ سکتے ہیں, اے آئی سے پوچھ سکتے ہیں, آپ ویڈیوز دے سکتے ہیں. دنیا میں ہزاروں لوگ ہیں جو نشے کی بیماری کے حوالے سے بات چیت کرتے ہیں جو ویڈیوز کی شکل میں یوٹیوب پہ موجود ہے. 12,000 ویڈیوز تو ہماری ہیں پچھلے اتنے سالوں سے جو ایکومولیٹڈ ویڈیوز ہیں وہ ہر موضوع کے لحاظ سے بڑے اچھے طریقے سے ارینج کی ہوئی ہیں. ان میں کچھ 90 سیکنڈ کی ہیں, کچھ 5 منٹ کی, کوئی 10 منٹ کی. اسٹینڈرڈ ویڈیو ہماری کوئی 45 سے 50 منٹس تک ہوتی ہے, جو کہ ہمارا یہ جو یو آسکڈ فار اٹ پروگرام ہے جس میں ہم کمپریہنسو نالج دیتے ہیں. جیسے آج ہم ان 4 ستونوں کی بات کر رہے ہیں, اس ڈھانچے کی بات کر رہے ہیں جس کے اوپر نشے کی بیماری کا علاج انحصار کرتا ہے. جی. تو آج ہم اس کو انٹروڈیوس کرا رہے ہیں, پھر ہم اور 4 پروگرام کریں گے اس کے علاوہ جس پہ ہم ہر حصے پہ, ہر ٹرم پہ, ہر چیز پہ جو تفصیلی سیر حاصل گفتگو کریں گے. تو یہ جو شدت والا معاملہ ہے کہ ایک گول ہے جو بہت شدت بھرا ہے, جو طوفان کی طرح آ کے گزر جائے گا تو ایک دوسرا آ جائے گا. تو ہم مدد حاصل کرنے کے لیے اسے قائل کرتے ہیں, اور جب وہ مدد حاصل کرنا شروع کر دیتا ہے تو یہاں دوسرا ستون آتا ہے کہ اب ایک جنگ لڑنی ہے نشے کی بیماری کے خلاف. تو اس کی بساط کیسے بچھائی جائے, مورے آگے کیسے بڑھائے جائیں, کیا کیا چیزیں ہیں, کس کس طریقے سے انہیں کرنے کی ضرورت ہے. تو ایک نین نقشہ جو ہے میدان جنگ کا, جسے وار روم میں بیٹھ کے آپ نے کنٹرول کرنا ہوتا ہے کہ کہاں سے حملہ کرنا ہے, کہاں پسپائی اختیار کرنی ہے, کہاں پیچھے ہٹنا ہے, کہاں آگے بڑھنا ہے. اور اس کا ایک کمپیلنگ سکور بورڈ ہوتا ہے. کمپیلنگ سکور بورڈ ہم اس کو کہتے ہیں کہ جو ہم میں جوش بھرتے.
جیسے آج کل آپ اسٹاک ایکسچینج کو دیکھتے ہیں تو وہ حوصلہ افزائی نہیں ہے. نہیں نیچے آئی ہوئی. جو لوگ بھی اسٹاک ایکسچینج میں دلچسپی رکھتے ہیں تو کہتے ہیں 2 لاکھ سے 1.5 لاکھ پہ آ گئی ہے. بھائی کیوں آ گئی ہے؟ کیونکہ جنگ ہو رہی ہے. جنگ ہو رہی. آپ سمجھیں کہ یہ جو اسٹاک ایکسچینج ہے یہ بھی ایک کمپیلنگ اسکور بورڈ ہوتا ہے. اسٹاکنگ مطلب کئی لوگ آج کل پریشان ہے کہ اسٹاک ایکسچینج نیچے گر رہی ہے تو بڑا فکر مند ہے. تو کئی لوگوں کے لیے یہ اپرچونیٹی ہے کہ بھئی یہ جنگ بند ہوئی تو یہ پھر اوپر جائے گی تو ابھی انویسٹ کر ہی جاتے ہیں. ہر روز تھوڑی گرتی ہے وہ تھوڑا اور انویسٹ کر دیتے ہیں, پھر گرتی ہے پھر وہ تھوڑا اور انویسٹ کر دیتے ہیں. اگر کسی کے پاس جو بھی رقم ہے روزانہ اس میں سے 5% انویسٹ کری جاتا ہے تو اگلے 20 دن میں اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ پھر واپسی کا سفر لے گی اور ہر روز وہ اوپر جائے گی تو پھر ہر روز وہ تھوڑا سا بیچ بھی سکتا ہے. تو کمپیلنگ اسکور بورڈ یہ ہے جو آپ کی حوصلہ افزائی کرتا ہے. تو دوسرا ستون یہ ہے کہ پتہ تو چلنا چاہیے کہ ساہیوال کتنے میل دور ہے یا ملتان کتنے فاصلے پہ ہے یا اس طرح کی ساری چیزیں جو ہیں ان کو ہم کمپیلنگ اسکور بورڈ کہتے ہیں. یہ سنگ میل وہ ویسے گولز کی یعنی اس ڈائریکشن میں آپ کی جو پرفارمنس ڈیزائن ہونی ہے اس کا تعین کرنا نا. جیسے ٹریٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے صحیح ٹائم پہ انٹرونشن پریزنٹ کرانا, جو گولز جو اسمال گولز ہم بناتے ہیں کہ اچھا یہ انسائٹ ڈیولپمنٹ کا ہمارا منتھ ہے تو اس میں ہم نے کیسے ٹچ اینڈ گو کے انٹرونشن پریزنٹ کرانے یا ڈیٹیل کرانے, تو وہ پروگرس کو ہم پریڈکٹ کر سکتے ہیں. یعنی ایسے ایکشنز ڈیزائن کرنا جو پروگرس کو پریڈکٹ کر سکیں. تو یہ جو اسکور بورڈ ہے یہ ہمیں موو کرنے میں مدد دیتا ہے, آگے بڑھنے میں مدد دیتا ہے. اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور ہم پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو ہمیں ترقی نظر آتی ہے تو اس سے ذرا حوصلہ افزائی ہوتی ہے. تو تیسرا ستون جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو دیرینہ خواب کہ نشہ کب چھوڑے گا, جسے ہم ایبسٹیننس کہتے ہیں, پھر اچھا انسان کب بنے گا, اس کو ہم سوبرائٹی کہتے ہیں. تو وہ جو دیرینہ خواب ہے اب اس کی باری آ گئی. صحیح ہے. لیکن خوابوں کی تعبیریں بیان کرنا بڑا مشکل کام ہے. تو ہمیں اس کو کچھ چھوٹے چھوٹے حصوں میں بانٹنا پڑتا ہے کہ اگر ہم انٹرونشن ڈیٹا اچھا پریزنٹ کر دیتے ہیں تو مریض کو مستقبل میں کریونگ نہیں ہوگی. یعنی انٹرونشن ڈیٹا سے مراد وہ باتیں ہیں جو نشے کے زمانے میں مریض کے ساتھ ہو گزری ہیں اور جس کو فیملی نے بھی تکلیف سے دیکھا, بدنامی بھی ہوئی, اور اس کی یاد اور اس کی بازگشت کرتے رہنا, اس کو دہراتے رہنا, جس سے کہ کریونگ کے امکانات کم سے کم ہوتے چلے جاتے ہیں. پھر انٹرونشن ڈیٹا پریزنٹیشن کے علاوہ انٹرونشن کارڈز ہوتے ہیں کہ مریض اپنے جیب میں انٹرونشن کارڈ لیے پھرتا ہے, جیسے لوگ اسلحہ لے کے نہیں پھرتے کہ ضرورت پڑے گی تو نکال لیں گے. تو اگر کہیں ان کے اندر ان کو کوئی چنگاری لگے تو وہ جیب میں ہاتھ ڈال کے تو وہ تاش کے پتے جیسا کارڈ نکالتے ہیں, تو اس پہ کچھ 1-2 واقعات یا 1-2 نکات لکھے ہوتے ہیں کہ یاد ہے وہ کیا ہوا تھا, یا کیا تم پھر ویسے حالات چاہتے ہو. تو اس طریقے سے وہ اپنی کریونگ کو قابو میں کرتا ہے. اس کے علاوہ جو 12 قدموں کا پروگرام ہے جو 1933 میں 3 نشہ چھوڑنے والوں نے اپنی ضرورت کے مطابق, جسے کہتے ہیں ضرورت ایجاد کی ماں ہوتی ہے, تو وہ کیا تھا. تو وہ 12 قدموں کا پروگرام ایسا ہے کہ 12 قدموں پہ انفرادی طور پر دیکھیں تو سمجھ نہیں لگتی کہ یہ نشے سے نجات کیسے دلاتا. وہ اس کا کلیکٹیو افیکٹ ہے. جیسے 12 مسالے آپ ڈالتے ہیں نا انڈیا میں, تو آپ ادرک کا الگ مزہ دیکھیں تو کوئی خاص شاید نہیں آپ کو لگے گا, یا آپ لہسن چبا کے کھانے کی کوشش کریں. یہ سب چیزیں جو مل کے ہی مزہ دیتی ہیں. تو 12 قدموں کا پروگرام جو ہے اس کا نیٹ رزلٹ یہ ہے کہ کریونگ ختم ہو جاتی ہے. پھر 12 قدموں کے پروگرام کے علاوہ سیرینٹی پریئر ہے, جس میں ہم اپنے کنسرن کے اوپر زیادہ ٹائم ضائع نہیں کرتے, فکر مندی کے اوپر, بلکہ ہم ان کاموں کے اوپر زیادہ وقت خرچ کرتے ہیں کہ جن کے نتیجے میں ہم ایڈوانس کریں اور ہمارا اثر و رسوخ بڑھتا ہے. پھر ہمارا جو دماغ ہے اس نے جو ایک غلط سافٹ ویئر کسی نامعلوم غلط فہمی میں بنا لیا تھا, جسے ایڈکشن کہتے ہیں,
اس سافٹ ویئر کے مقابلے میں ایک بہت ہی پیارا بہت ہی اچھا سافٹ ویئر بنانا ہے جسے سوبرائٹی یا ریکوری کا سافٹ ویئر کہا جاتا ہے. تو اس کے لیے ایک طریقہ کار ہے جسے نیورو پلاسٹیسٹی کہتے ہیں. جیسے کمپیوٹر میں ہم سافٹ ویئر انسٹال کرتے ہیں تو ہم انسان اپنے دماغ میں بھی ایک سافٹ ویئر انسٹال کر سکتے ہیں, کیونکہ دماغ اور کمپیوٹر ملتی جلتی چیزیں ہیں. مطلب جو چیز آپ کو اپنے دماغ میں نظر آتی ہے وہ آپ کو کمپیوٹر میں بھی اس کا کوئی کاؤنٹر پارٹ نظر آتا ہے, اور جو چیز کمپیوٹر میں ہوتی ہے وہ دماغ میں بھی ہوتی ہے. ابھی تازہ اس کی مثال یہ ہے کہ ہمارے دماغ کے مختلف حصوں کے درمیان جو تبادلہ خیالات یا صلاح مشورہ ہوتا ہے, اب کمپیوٹر کے مختلف حصوں میں بھی صلاح مشورہ ہونے لگا ہے, جس کے نتیجے میں اے آئی وجود میں آئی, جسے ہم نیورل کنیکشنز کہتے ہیں. کہ ایک ہمارا دماغ ہے, پھر ہمارے بہت چھوٹے چھوٹے دماغ ہیں, پھر اس میں پھر چھوٹے چھوٹے اور حصے ہیں, اور وہ آپس میں باتیں کرتے ہیں, آپس میں صلاح مشورہ کرتے ہیں اور بڑی اسپیڈ سے کرتے ہیں. لیکن ہمارے دماغ کے جو نیورل کنیکشنز ہیں وہ جتنی اسپیڈ سے کام کرتے ہیں, اے آئی کے نیورل کنیکشن اس سے کہیں زیادہ اسپیڈ کے ساتھ کام کرتے ہیں. اور جتنا مشکل سوال آپ ان کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں اتنا وقت وہ لے لیتے ہیں. میں نے اب تک جس معاملے میں ان سے مشورہ کیا تو انہوں نے 8.5 منٹ لیے, جو کہ بہت بڑا ٹائم تھا. زیادہ تر 8-10 سیکنڈ میں جواب سامنے آ جاتا ہے. پر نیورل کنیکشنز جو ہیں اے آئی کے وہ زیادہ سے زیادہ وہ ہم کہیں پہ بے بس ہو سکتے ہیں, لیکن وہ اے آئی جو ہے وہ نہیں, ابھی اس کی بے بسی ہے. جو چیز اس کی زیادہ ایفیشینٹ ہے وہ اسپیڈ ہے. بے بسی اس کی کہیں نہ کہیں ہو جاتی ہے, کہیں نہ کہیں کوتاہیاں ابھی اے آئی کرتا ہے. سر یہ جو ہم ایک بڑے ایک اسکوپ کی بات کریں اس بیماری کا علاج اور باقی جو سسٹمز ہیں, یعنی یہ اداروں میں بھی اپلائی ہوتی ہے چیز, یہ گھروں میں بھی اپلائی ہوتی ہے, بیماریوں میں بھی اپلائی ہوتی ہے. آپ نے ابھی تک جیسے پہلے بتایا کہ کوئی ایک وائڈلی امپورٹنٹ گول بنانا, پھر اس کے بعد کمپیلنگ اسکور بورڈ بنانا. اچھا, یہ وائڈلی امپورٹنٹ گول صرف مریض کا نہیں, صرف فیملی کا نہیں, یہ علاج کرنے والے کاؤنسلر اور ادارے کا بھی ہے. ٹھیک. اچھا, اسی طریقے سے یہ جو بساط بچھانا ہے جس پہ ہم جو ہے وہ کمپیلنگ اسکور بورڈ بناتے ہیں اپنا, یہ بھی مریض اور فیملی اور علاج کرنے والوں ایک ہی چیز ہے جو اپنے اپنے انداز سے سب یوٹیلائز کر رہے ہیں. ٹھیک. یعنی ایک ہی سسٹم کے ساتھ وہ کنیکٹڈ ہیں, ایک ہی جو دھاگا ہے جس میں سب چل رہے ہیں. جو لائن آف سائٹ کہتے ہیں, جو مقصد کی لکیر ہے, صحیح, وہ سب نے وہی فالو کرنی ہے. نارتھ ان کا ایک ہی ہے, قبلہ ان کا ایک ہی ہے. ٹھیک ہے. اور جو تیسرا ہم بات کر رہے تھے کہ جو لافٹی گولز ہیں, جو قیامت خیز گول ہیں, یا جو ہماری دیوانہ وار ایک تمنا ہے کہ ہمارا مریض جو ہے وہ نشے کی بیماری سے نکل آئے اور خوشحالی کے دروازے پہ دستک دینا شروع کر دے. تو یہ بھی آپ سمجھے کہ مریض نے بھی بنانا ہے, فیملی نے بھی بنانا ہے, اور علاج کرنے والوں نے بھی بنانا ہے, اور انہوں نے آپس میں اس بارے میں بات چیت بھی جاری رکھنی ہے. یعنی سوال جواب اور حساب کتاب بھی چلتا رہے گا, جواب دہی کا عمل بھی ہوگا, اور یہاں آ کے سب کے پر جلنے لگتے ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کسی سے حساب مانگ لیتے ہیں نا, تو وہ کہتے ہیں نا سچ کہو تے پراں بہو, تو یا وہ کہتے ہیں سچ آکھیاں پامبڑ بلدا ہے. جی, ٹھیک. تو وہ چپ رواں تے کچھ بجدا نہیں, ٹھیک, تے سچ آکھاں تے پامبڑ بلدا ہے, تو منہ چائی گل رہندی نہیں. یعنی ہر طرح سے جو ہے, تو مطلب پھر سیکھ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ایک دوسرے سے حساب کتاب کیسے کرنا ہے. لیکن یہ ہمارا ڈراؤنا خواب ہے, ہم کہتے ہیں نہ ہی کرنا پڑے. سر میرے خیال سے یہ جو اکاؤنٹیبلٹی ہے نا, یہ سیکھے بغیر آپ کو ڈیزائرڈ رزلٹ نہیں دے سکتی. یعنی یا تو پامبڑ والی گل ہے, یا آپ اپنے آپ کو جلائیں گے. آپ کریں گے نہیں تو آپ خود کو تکلیف اذیت میں لے کے جائیں گے, سڑتے کڑتے رہیں گے. اور اگر آپ رانگ وے سے پوچھتے ہیں تو فساد, لڑائی, یعنی بہت ایسے غلط فیصلے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو عام طور پر لوگ یا تو چپ رہنے میں ہی عافیت سمجھتے ہیں کہ ایک چپ تے 100 سکھ, حالانکہ اس میں پھر پیمانہ صبر لبریز ہوتا ہے تو بندہ پھاٹی پڑتا ہے. تو گھروں میں یا تو آپ بات تب کرتے ہیں جب آپ کا پیمانہ صبر لبریز ہو کے
ابلنے لگتا ہے اور اس کا نتیجہ تو پھر کھاپرول ہی ہے. یا پھر بات آپ اس صورت میں کرتے ہیں جب آپ بات کرنا سیکھ لیتے ہیں. اور بات کرنا جو سیکھنا ہے وہ کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے. بڑی سادہ سی 3 باتیں ہیں جن کا ہم کبھی نہ کبھی ذکر بھی کرتے رہتے ہیں کہ ایک فیملی ممبر ہے جس نے اپنے پیارے سے بات کرنی ہے, یا کوئی فیملی ہے جو ہمارے پاس علاج کے لیے اپنے پیشنٹ کو لائی ہے اور پروجیکٹ آگے بڑھ رہا ہے, لیکن فیملی کی ڈسسیٹسفیکشن ہے تو انہوں نے ہم سے بات کرنی ہے. تو زیادہ امکان ہے کہ پہلے وہ چپ رہیں گے اور پھر کسی دن پھٹ پڑیں گے. تو ہم نے ایک شروع میں ہی ٹریننگ کا حصہ رکھنا ہے کہ جب آپ کے دل میں بات آ جائے تو وہ آپ نے کر دینی ہے. جب بات کرنی ہے یا آپ نے اپنے پیارے سے بات کرنی ہے, یا نشے کے مریض نے اپنے ماں باپ سے بات کرنی ہے, یا اپنے کاؤنسلر سے بات کرنی ہے, تو یہ ٹرائنگولر ریلیشن شپ جو ہے جسے ہم اسٹیک ہولڈرز الائنس کہتے ہیں, اور اسٹیک ہولڈر سیشن اسی کا حصہ ہے جس میں ہر روز یہاں ہم 172 لوگوں کے ساتھ آڈیٹوریم میں بیٹھتے ہیں. جی. اور کوئی 90 منٹس کا پروگرام ہوتا ہے جس میں پیرنٹس بھی کھل کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں سب کے سب, اور پیشنٹس بھی کر رہے ہوتے ہیں, تو پروفیشنلز بھی کر رہے ہوتے ہیں. بیچ میں مسکراہٹیں چل رہی ہوتی ہیں, کوئی غصے نہیں ہوتے, کیونکہ یہ ایک پروفیشنل ورک ہے. اس میں ہم دفاعیت میں نہیں جاتے, ہم یہ نہیں سمجھے کہ ہم پہ حملہ ہو گیا. پر اس کے لیے 3 عناصر ہیں جن کو اکٹھے کرنا بہت ضروری ہے. اس میں جو پہلا عنصر ہے جو کہ آپ نے یقینی بنانا ہے وہ غیر مشروط احترام والی بات ہے. کہ آپ مریض ہیں یا فیملی ہیں یا علاج کرنے والے ہیں اور باقی کسی سے بات کر رہے ہیں, اسٹیک ہولڈر سے بات آپ کر رہے ہیں, تو آپ نے غیر مشروط احترام کو بیچ میں رکھنا ہے. اور غیر مشروط جو احترام ہے جسے ہم انکنڈیشنل ریگارڈ بھی کہتے ہیں, یہ غیر مشروط احترام ایک بہت اندر کی چیز ہے. یعنی جو ہمارے دل کے اندر بہت گہرائیوں میں اگر ہوگا تو یہ مؤثر ہوگا. اگر اس کو ہم نے اپنے لبوں پہ رکھا یا چہرے کے تاثرات میں رکھا یا پروٹوکول دیا, چائے زیادہ پلائی یا کھانا کھلا دیا, دروازے تک چھوڑ آئے, دروازے سے لے کے اندر آئے, تو اس کو پروٹوکول کہتے ہیں. ناٹ اے بیڈ آئیڈیا ٹو سیل سم آئیڈیا, پروٹوکول بھی کرنا پڑتا ہے, لیکن احتساب کرنے کے لیے یا حساب کتاب کرنے کے لیے یہ لازم ہے کہ ہم انکنڈیشنل ریگارڈ رکھیں, جو کہ بہت دل کے خفیہ نہاں خانوں میں چاہیے, سطح پہ نہیں چاہیے, جس کا شور نہ مچایا جائے. مطلب جیسے وہ پہلا پیار ہم چھپا کے رکھتے ہیں, اسی طرح یہ جو انکنڈیشنل ریگارڈ ہے یہ بھی ہم چھپا کے رکھتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ چھپا ہی نہیں چھپتا. جی. تو اس کو ڈیپ ڈاؤن رکھیں تو پھر بھی آپ کو آسانی ہوگی بات کرنے میں. اور اگر آپ کسی سے بات کر رہے ہیں اور آپ کے دل میں اس کا احترام ہے تو پہلا عنصر آپ نے پورا کر دیا, پہلی شرط آپ نے پوری کر دی. اب آج یہ دوسرا عنصر کیا ہے؟ دوسرا عنصر یہ ہے کہ آپ نے اس سے پہلے ہی توقع رکھنی ہے کہ وہ سدھر جائے گا. یعنی جو چیز بھی آپ کو اس میں بگڑی ہوئی نظر آتی ہے, تو جیسے آپ کی گاڑی ہائی وے پہ کہیں خراب ہو جاتی ہے, آپ گاڑی کو روکتے ہیں تو جو بونٹ اٹھاتے ہیں تو اس میں کافی دھواں شواں بھی نکل رہا ہے, تو آپ کے دل میں پہلا کیا خیال آتا ہے کہ انجن جل گیا ہو یا ٹھیک ہی ہو, بچ گیا ہو. ٹھیک ہی ہو. آپ کو پہلا خیال یہ آتا ہے کہ یا اللہ ٹھیک ہی ہو, کیونکہ جس چیز سے انسان کو بہت زیادہ رغبت ہوتی ہے, بہت زیادہ تعلق ہوتی ہے کسی چیز کے ساتھ, آپ کے بڑے ہائی سٹیکس ہوتے ہیں تو آپ اس کے بارے میں اچھا سوچتے ہیں. تو آپ جب بھی کسی سے بات کرتے ہیں جو اسٹیک ہولڈر ہے اور آپ کے ساتھ کسی الائنس میں ہے, تو آپ یہ سوچ کے بات نہیں کرتے کہ اے نہیں سدھرنا, نہیں ڈاکٹر صاحب اے بیڑا گرک کے, اے پیڑے پیڑے لفظ عام سننے میں آ جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہے کتے دی وہ دم میں جنہوں 12 سال نلکی دے وچ رکھو نا تو وہ سدھی نہیں ہونے والی. تو اس طرح کی باتیں ہم سنتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ نہ کریں ایسے. مطلب
امید رکھیں. سر کچھ فیملیز تو جیسے ہم بات کر رہے ہوتے ہیں نا ان سے، یہ جو ابھی آپ نے جملہ بولا نا کہ دم والی بات، ابھی آج ایکسپیرئنس ہوا ایک فیملی سے یہ بات سننے کا، کیونکہ ہم ایجنڈا بیس میٹنگس کر رہے ہوتے ہیں تو فیملی کو ہم یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ پیشنٹ اگر پرابلمیٹک بات کرتا ہے تو آپ نے اس کو ڈیل کیسے کرنا ہے. یعنی آپ کے ذہن میں وہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ بالکل یس کرے گا، اور بالکل ایک ریئلسٹک پکچر بنانی چاہیے آپ کو. تو پیشنٹ نے کہیں ان کے ایکسپیکٹڈ جو بھی ان کی ڈیزائرڈ ایک رسپانس تھا وہ نہیں دیا. تو میٹنگ ختم ہوئی تو آپ کہتے ہیں، مجھے ان کے فادر کہتے ہیں آپ کہتی ہیں کہ یہ بیماری ہے، چلے میں مان بھی رہا ہوں، لیکن آپ بھی میری بات پہ غور کریے گا کہ ٹھیک نہیں ہونا. اچھا، یہ جو مزاحمت ہوتی ہے نا کہ گھر والے چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ کہ اللہ دی قسمیں ہوں نشہ نہیں کرا تھا، تو مطلب گھر والوں کی تو بیچاری معصوم سی ایک تمنا ہوتی ہے کہ ایک ارادہ، ایک قسم کھا لے، وعدہ کر لے. تو اس سے نہیں کام بنتا کہ آپ ایک قسم اس سے کھلوا کے تو آپ خوش ہو جائیں. یہ جو مزاحمت ہوتی ہے جب آپ کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو بعض اوقات آپ نے مزاحمت کو رستہ دینا ہوتا ہے، ذرا پیچھے ہٹ کے کہ تو لنگ جا ساڈی خیر ہے. بالکل آپ نے جیسے کوئی اچھا بیٹسمین ہوتا ہے نا تو وہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ ایک بال آئی ہے جس نے وکٹوں میں آنا ہی نہیں، اس نے اسٹڈی کر لیا ہے، ٹھپا کھا کے اس کو پتا ہے بال نے ادھر ادھر چلے جانا ہے، تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے. اس کو وہ کہتا ہے ویل لیفٹ. تو بات بڑی سمپل سی ہے کہ اگر مزاحمت ہے تو اس کو تھوڑا سا موقع دیں، کیونکہ مریض کی مزاحمت زیادہ پائیدار نہیں ہوتی. جی بالکل. میں نے 5 منٹ میں مزاحمت کو ادھر ادھر ہوتے دیکھا ہے، کیونکہ وہ مزاحمت جو ہوتی ہے وہ لاجیکل نہیں ہوتی، وہ ایموشنل ہوتی ہے. ایموشنز ادھر ہوئے، مزاحمت ادھر ہو گئی. یعنی وہ جس پیشنٹ کے بارے میں انہوں نے ججمنٹ دی، تھوڑی دیر بعد میں پیشنٹ سے ملی تو مجھے کہہ رہے تھے کہ وہ ذرا میں آؤٹ آف لائن ہو گیا تھا، تو میری میٹنگ دوبارہ آئے گی تو میں اس کو فکس کروں گا. اور فادر ان کے بارے میں ایک فیصلہ کر چکے تھے کہ جو مرضی ہو جائے ٹھیک نہیں ہو سکتا. تو ججمنٹ جو ہے وہ اصل میں بات یہ ہے کہ فادر کا تجربہ اپنے بیٹے کا یا ایک مریض کا تھا، تو ہم انہیں بلیم نہیں کرتے اگر وہ مایوس ہو جاتے ہیں. ہمارا چونکہ سینکڑوں ہزاروں مریضوں کا تجربہ ہوتا ہے تو ہمیں 2 مریض مایوس کرتے ہیں تو ایک آ کے ٹھیک کر جاتا ہے. کوئی نہ کوئی جینے کی راہ، کوئی نہ کوئی کام کرنے کی موٹیویشن مل جاتی ہے. کوئی نہ کوئی مریض ہوتا ہے جو کسی طرح رابطہ کرتا ہے اور ہمارا دن بنا دیتا ہے. تو وہ ہم لوگ جو کسی بھی مریض کے ساتھ بات کرتے ہیں، پھر ہماری ضرورت بھی ہے، کیونکہ اگر ہمیں کسی پروفیشن میں رہنا ہے تو ہمیں امید کو بھی کامیاب رکھنا ہے. اور آپ اسی لیے آپ دیکھیں کہ ایڈکشن کے پروفیشنل میں لوگ 5-7 سال سے زیادہ نہیں گزارتے. جب میں نے کہا کہ دنیا میں کم ہی علاج گاہیں ہیں جنہوں نے کوئی 25 ایئرز کا جو فگر ہے وہ کراس کیا ہو، حالانکہ 25 سال کوئی بڑی بات نہیں ہوتے. جی زیادہ تر علاج، مثلاً جو ویلنگ ویز ہے اس کو 50 ایئرز ہوئے ہیں. جی تو پاکستان میں 10 ایسی علاج گاہیں اور نہیں ہیں جن کو 10 سال ہوئے ہوں. ایسے ہی ہے. تو کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے تو یہ سلسلہ چل رہا ہوتا ہے. تو یہ گھر والے جو ہیں جب اس قسم کے رویے کا اظہار کرتے تو یہ ان کا قصور نہیں ہوتا. ہمیں پھر ان کو نئے سرے سے موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ سکھانا کہ آپ جب بھی مریض سے بات کریں تو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ سدھر جائے گا. بالکل ٹھیک، وہ سدھرے گا کہ نہیں سدھرے گا یہ تو اللہ جانتا ہے. آپ کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ یہ سدھر جائے گا. بالکل. اور لا آف اٹریکشن کے تحت جب آپ ایسا سوچتے ہیں کہ سدھر جائے گا تو پھر آپ ایسے چارہ کار بھی کرتے ہیں کہ وہ سدھر جائے. اچھا، تیسری چیز جو کہ آپ کو بات کرنے پر آمادہ کرتی ہے یا سیفٹی کریٹ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ مریض سے بات کریں آپ اس کا جو اوریجنل سٹیٹس ہے وہ اوریجنل سٹیٹس جو ہے آپ اس سے مت چھینیں. یہ اس کا واحد سہارا ہے. ادروائز وہ ہر قسم کے سٹیٹس سے نہتا ہو چکا ہوتا ہے. ابھی کل ہی ایک خاتون مجھ سے بات کر رہی تھی اور وہ بتا رہی تھی کہ ان کے جو ہسبینڈ ہیں وہ گریڈ 22 کے افسر ہیں اور الکوہلزم میں ہیں، اور وہ بہت دکھی ہیں کیونکہ ان کی زندگی نہ گھر میں اچھی نہ باہر اچھی، اور ان کا جو کیریئر ہے وہ ٹوائلائٹ کی طرف بڑھ رہا ہے اور
بھیانک انداز میں بڑھ رہا ہے. تو وہ بڑی پریشان تھیں, تو وہ بات کر رہی تھیں, اور جس انداز میں بات کر رہی تھیں اس میں کوئی ریگارڈ وغیرہ کا کوئی پہلو نہیں تھا, کیونکہ بعض اوقات شراب پینے والوں میں یا نشے کے مریضوں میں کچھ ایسی علامتیں ہوتی ہیں جو کہ بیماری کی علامتیں ہیں, لیکن گھر والے ان کو کردار کی خرابیاں سمجھتے ہیں. شراب کے ساتھ خاص طور پر چونکہ انفیڈیلٹی کا مسئلہ بھی شامل ہے, اور یہ ہر ایڈکشن میں شامل ہوتا ہے, چاہے وہ ورکہولزم ہو یا ایون سوشل ورک ایڈکشن بھی ہے یا ریلیجس ایڈکشن بھی ہے, تو اس میں بھی انفیڈیلٹی گھس آتی ہے. انفیڈیلٹی جو ہے واول کی طرح, جیسے ہر انگریزی لفظ میں کوئی واول ہوتا ہے, تو اسی طریقے سے جناب یہ ایڈکشن کا واول ہے. تو میں انہیں بات جب کر رہا تھا تو وہ کہہ رہی تھی کہ دیکھیں یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, فلاں ہو گیا. میں کہ ابھی ابھی آپ نے بتایا ہے کہ وہ گریڈ 22 کے افسر ہیں. تو کہنے لگی ہاں جی انفارچونیٹلی. تو میں نے کہا کہ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے نزدیک وہ ان کا گریڈ کیا ہے. تھوڑا چپ ہو گئی, تو میں نے کہا کہ 15واں. کہتی نہیں 0 ہی سمجھے. تو میں نے کہا کہ وہ ایک روحانی بینکرپسی کا بھی شکار ہیں. ان کو لگتا ہے میں کچھ بھی نہیں ہوں, میرا کوئی بھی نہیں ہے. ٹھیک, میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بڑا ہی کامن فکرہ ہے جو اکثر مجھے ہمارے جو آؤٹ ڈور کلائنٹس ہیں جو کہ ابھی الکوہل لے رہے ہوتے ہیں اور پھر کاؤنسلنگ بھی لے رہے ہوتے ہیں اور پھر گھر جا کے فون بھی کر رہے ہوتے ہیں مجھے, تو شام 6 بجے فون, 7 بجے, 8 بجے, 9 بجے تک. آخری فون جو ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب میرا کوئی نہیں ہے, کلا رہ گیا, ڈاکٹر صاحب میرا کوئی نہیں ہے, اور ایک کرائی فار ہیلپ, اور اس کے بعد چراغوں میں روشنی رہتی اور وہ دونوں کے سو جاتے ہیں. تو میں آپ کو بتاؤں کہ وہ اسٹیٹس واپس دینا, اب بتائیے کہ کوئی خاوند انفیڈیلٹی کر رہا ہو, یعنی بے وفائی کر رہا ہو, اور بیوی سے بات کرنے آ رہی ہے, تو انکنڈیشنل ریگارڈ بیچ میں ہو, اس کے امکانات کتنے ہیں؟ بہت کم, نہ ہونے کے برابر. نہ ہونے کے برابر. اچھا, یہ بات کہ بیوی سوچ رہی ہے سدھر جائے گا میرا خاوند, یہ کتنے کے امکانات ہیں؟ بالکل, وہ ڈیسائیڈ کر چکی ہوتی ہے وہی والی بات کہ سدھر سکتا ہی نہیں ہے. اچھا, تو گریڈ اس کا جو ہے مائنس میں مائنس سے اگر وہ پہلے سرتاج تھا تو اب اس کا سر بھی نہیں بچے گا. ہاں, اب سر پٹول ہوگی. تو مجھے بتائیے کہ ایسے میں حساب کتاب کریں گے تو کیا ہوگا؟ سر ڈیفینسو ہوگا. میں نے ایسے میں حساب کتاب نہیں ہو سکتا. لڑائی حساب کتاب ہوگا جب دنیا جہان کے حوصلے اکٹھے کر کے پہاڑوں پر سے برف پگھلا کر آپ ایک غیر مشروط احترام اکٹھا کرتے ہیں, اور پھر آپ امید کے بادشاہ بن جاتے ہیں کہ پتھر میں سے بھی آپ کے نزدیک گھاس اگ سکتی ہے. تو پھر اس کے بعد جو ہے کہ اس کا جو اوریجنل گریڈ ہے وہ آپ کا لاڈلا ہے. آپ نے منتوں مرادوں سے اس کو پیدا کیا, آپ کا بچہ ہے, آپ نے اسے ایک کھلونے کی طرح اس سے کھیلا, آپ نے اپنے سارے دن کی تھکن اس کو ایک نظر دیکھنے کے بعد دور کی, اور آج جو ہے آپ اس کے بارے میں بری بری باتیں کہتے ہیں کہ 12 سال بھی نلکی میں بند ہو جائے تو پھر یہ باتیں جو ہیں نہ کریں. یعنی یہ 3 چیزیں جب ہم اکٹھی کر لیں, یہ عناصر اکٹھے کر لیں, تو پھر کوئی ڈر نہیں ہے. پھر آپ بات کر لیں کہ جو بھی بات آپ کرنا چاہتے ہیں, چاہے آپ اپنے پیارے سے بات کر رہے ہوں یا پیارا ماں باپ سے بات کر رہا ہو یا دونوں مل کے علاج کرنے والوں سے بات کر رہے ہوں. اب علاج کرنے والے جو ہیں, آپ ذرا سوچیں کہ انہوں نے کئی مریضوں اور ان کی فیملیوں سے ڈیل کرنا ہوتا ہے. کئی دفعہ کوئی گلا شکوہ فیملی کرتی بھی ہے کہ جی وہ ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ اس کی دوائی تھوڑی کم کریں گے تو ٹھیک ہوگا, تھوڑی زیادہ کریں گے تو ٹھیک ہوگا, یہ کریں گے تو ٹھیک ہوگا, وہ کریں گے تو ٹھیک ہوگا, دیکھا وہ کیا تو ٹھیک ہو گیا, تو پہلے کیوں نہیں ٹھیک کیا؟ تو ہم انہیں بتاتے ہیں. میں آج ہی کسی سے بات کر رہا تھا, میں نے کہا دیکھیں آپ کے گھر میں برتن دھونے والی ہے یا کپڑے دھونے والی ہے, یا آپ کے کچن میں کوئی کھانا پکانے والا ہے, یا آپ کا ڈرائیور ہے, تو آپ اس کی حوصلہ افزائی کریں گے. کیونکہ اگر آپ اسے پل پل بتائیں گے کہ ایسے کیوں نہیں کیا, ویسے کیوں نہیں کیا, تو ڈرائیور کہیں نہ کہیں گاڑی مارے گا, اور کھانا بنانے والا اس میں نمک یا مرچ زیادہ کر دے گا. تو میں کہا ہم بھی ویسے اسی کیٹیگری میں آتے ہیں جیسے کمی ہوتے ہیں نا آپ کے. تو
فرق صرف یہ ہے کہ ہم تھوڑا بیروپ ہمارا ڈفرینٹ ہوتا ہے. ہم دیکھنے میں اچھے کپڑے پہنے ہوتے ہیں, پڑھے لکھے ہوتے ہیں, اور ہم فینسی لینگویج میں بات کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جگہ ہماری تو ویسے وہی ہے, ایک خدمت گار کی جگہ, سرو کرنے والے کی جگہ. ہمیں بھی حوصلہ افزائی چاہیے. ہم کوئی اس طرح کے نہیں ہیں کہ جو حوصلے کے بغیر کام کر سکے. میں آپ کو بتاؤں, حوصلہ تو بابر اعظم کو بھی چاہیے. ہم بڑے بڑے کھلاڑی تباہ کر چکے ہیں حوصلہ شکنی کر کے. اسی طریقے سے میں آپ کو بتاؤں کہ ڈاکٹر جو ہے دنیا بھر میں حوصلہ شکنی کی وجہ سے بہت کاورڈ ہوتے جا رہے ہیں. دنیا بھر میں ڈاکٹرز جو کر بھی سکتے ہیں بعض اوقات نہیں کرتے کہ رسکی ہے, پتہ نہیں لینے کے دینے نہ پڑ جائیں, کہیں نیکی برباد اور گناہ لازم نہ ہو جائے. الحمدللہ زندگی میں مجھے کبھی بھی ایسا خیال نہیں ہوا. میں نے ہمیشہ سوچا تھا کہ دلیری سے کام کرنا ہے, خدمت سے کام کرنا ہے, اور جب ایسا نہ کر سکوں تو پسپائی اختیار کر لینی. لیکن ایسا موقع نہیں آیا. ہمیشہ صاف کھری بات کی, جو کام کرنے کا تھا وہ کیا. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ میڈیکل سائنس ابھی ایوالو کر رہی ہے. ڈاکٹرز جو ہیں نا اتنے کرنی والے نہیں ہوتے, جیسے وہ بزرگ نہیں ہوتے جو چمتکار کرتے ہیں, تو ڈاکٹرز وہ نہیں ہوتے. ڈاکٹرز نے بڑا کھینچ تان کے, بڑا ایک ڈاکٹرز کا لافٹی گول ہوتا ہے کہ اس کا مریض صحت یاب ہو جائے. آپ کو پتہ ہی نہیں کہ یہ اس کی کل کائنات ہوتی ہے. یہ ڈاکٹر کی نماز ہوتی ہے کہ وہ اپنے مریض کو شفا کا تحفہ دے سکے اللہ کی جانب سے. تو اس میں شک کرنا کہ اس نے جان بوجھ کے کچھ کر دیا ہے, اس نے ایسا کر دیا ہے یا ویسا کر دیا ہے, یہ ڈاکٹر کو کاورڈ بناتا ہے. تو ایک دلیری جو ایک دل کی بات ہے, جو دل میں کرج ہے, وہی الٹیمیٹلی ڈاکٹرز کی سکلز میں اور ڈاکٹر کی حکمت عملی میں آپ کو نظر آئے گی. تو یہ جو چوتھا معاملہ ہے, چوتھا ستون ہے, ہولڈنگ ایچ ادر اکاؤنٹیبل آل آف دی ٹائم, کہ آپس میں حساب کتاب کرنا اور میتھ کو اپنے طرف رکھنا, میتھ کو اپنا مخالف نہیں بنانا. تو یہ چار چیزیں ہیں جو نشے کی بیماری کے علاج میں رول پلے کرتی رہتی ہیں. تو آج ہم نے ایک خاکہ سا پیش کیا ہے کہ وہ چار ستون کیا ہیں جن پر کسی نشے کے مریض کی بحالی اور خوشحالی کی عمارت کھڑی کرنی ہے.